اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اوورسیز پاکستان پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے مختلف لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور اپنے مسائل جو ہیں وہ بتائے اور یہ کہا کہ ہمارے یہ مسائل گورنمنٹ کی سطح تک آنے چاہیے تاکہ پاکستان میں ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا کافی وقت، کیونکہ ہماری چھٹی کم ہوتی ہے، برباد ہوتا ہے، تاکہ ہم اس وقت کے برباد ہونے سے اپنے قیمتی وقت کے ضیاع سے بچ جائیں۔ عموماً جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آتے ہیں ان میں سے کسی کی 15 دن کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کی 1 ماہ کی ہوتی ہے، کچھ 2 سال بعد آتے ہیں، کچھ سال بعد آتے ہیں، کچھ 5 سال بعد آتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، ہم نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنی فیملی، سب لوگوں سے میل ملاقات بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو مختلف چیزوں میں الجھایا جاتا ہے اس میں ہمارا ٹائم بچ جائے اور ہم جلد از جلد جو بھی ہمارے کام ہیں، جس میں شناختی کارڈ کا اجرا یا اس کی رینیول، پاسپورٹ کا اجرا یا اس کی رینیول، یا ان کو اسلحہ لائسنس کے لیے، پراپرٹی کے لیے، ہاسپٹل میں، ایئرپورٹ پہ، جہاں جہاں بھی جو بھی مسائل آتے ہیں ان کے حل کے لیے گورنمنٹ اسپیشل کاؤنٹر بنائے جہاں صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کیا جائے اور ان کو جلد از جلد ان چیزوں کے حصول کے لیے سہولت دی جائے۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا حکومت پر، قوم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ پچھلے 2 ڈیکیڈ سے، یعنی پچھلے 20 سال سے 39 بلین اینول، ہر سال یعنی 39 بلین ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں، جو کہ ہماری ایکسپورٹ سے 90% زیادہ ہے۔ ہماری جو معیشت ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں۔ ہمارے موسٹلی جو حکومتی امور ہیں یا ہم نے جو قرضہ جات ادا کرنے ہوتے ہیں اس میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھیجے گئی ریمیٹنس جو کہ ہمیں آتی ہیں ان سے ہمارے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، امپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ امپورٹس کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ کیا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود امپورٹس جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ جو ہے ڈالرز کا پرابلم رہتا ہے۔ ہم نے جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈالر میں کرنی ہوتی ہیں۔ IMF جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا قرض دے کے ہم پہ احسان جتاتا ہے، اس کے باوجود ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے۔ پچھلے بجٹ میں 2023-24 میں گورنمنٹ نے کچھ رعایت کا اعلان تو کیا ہے، جس میں اگر اوورسیز پاکستانی پاکستان میں کوئی اموویبل پراپرٹی خریدتا ہے تو اس پہ اس کو جو عام پاکستانی پر 2% ٹیکس لگایا گیا ہے وہ اسے نہیں دینا ہوگا۔ وہ جو پراپرٹی خریدے گا وہ ٹیکس فری ہوگی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے 2023-24 کے بجٹ میں ایک اور بھی سہولت دی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی $50,000 تک سالانہ پاکستان میں ڈالر بھیجے گا تو اس کو پاکستانی سفارت خانے میں اسپیشل کاؤنٹر بنے گا، پہ اس کو کہ جو بھی
کام ہیں اس میں اس کو آسانی ہوگی، اسلحہ لائسنس لینے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس کو کوئی پراپرٹی خریدنی ہے اس میں بھی اس کو 2% اس کو بھی رعایت ہوگی۔ اس طرح گورنمنٹ نے پاکستانیوں کو جو ہیں یہ انسینٹو دینے کی کوشش کی ہے، جو $50,000 سالانہ سے زیادہ رقوم پاکستان میں بھیجیں گی اس کو اسلحہ لائسنس کے حصول کے لیے بھی سہولت دی جائے گی۔ تو میری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختلف جگہ پر جیسے ایئرپورٹ پر ہے اسپیشل کاؤنٹر بنائے جائیں تاکہ وہ جلد از جلد وہاں سے اپنے گھروں کو آ سکیں۔ ان کے لیے شناختی کارڈ کا اصول جس طرح $50,000 والوں کو سہولت دی ہے اسی طرح اسلحہ لائسنس میں بھی، اور ان کو سفارت خانوں میں بھی آسان رسائی دی جائے تاکہ وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے وہاں چھوٹی جگہوں پر تنگ جگہوں پر رہنے پر مجبور ہیں اور بڑی محنت مشقت سے پیسے کما کر پاکستان کو بھیجتے ہیں جس سے ہماری معیشت کا پہیہ چلتا ہے، تو اس لیے جب وہ ہمیں یہ سہولت دے رہے ہیں، ہم پہ یہ مہربانی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کی پراپر رسپیکٹ کرے، ان کی عزت کریں اور ان کو جو آسانیاں بھی دی جا سکتی ہیں ان کو آسانیاں دی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان کا، پڑوس کا، سب کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔